کڑی ہے نا، وہ ہماری برکت، ہماری ترقی اور ہماری دیانتداری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم لوگ بارہا خدا کے کلام کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر بھولتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کی جو بیسک مدعا ہے، جو بیسک ٹاپک ہے، ہم اس کی طرف آئیں، میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتی ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہیں، خدمت میں آنے سے پہلے میں ایئر ہوسٹس تھی، فرحان بہت اچھے طبلہ نواز تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے۔ ایک چیز میں پوری کلیسیا کو اس لیے یہ کنفیس بھی کرنا چاہتی ہوں، واضح بھی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بارہا جب ایسے عنوانات پر کلام ہوتا ہے تو کلیسیا میں متعدد افراد ایسا سوچتے ہیں کہ اس میں خادم کی اپنی ول ہے، یا اس کی اپنی خواہش ہے، یا اپنی ضرورت ہے۔ اگر بات ہو روپے پیسے کی تو میرے عزیزوں، میرے پاس ابھی بھی فلائنگ لائسنس ہے، ابھی بھی میرے پاس لائسنس ہے کہ میں فلائی کر سکتی ہوں۔ گلا میرا ماشاءاللہ سے بہت اچھا چل رہا ہے۔ فلائنگ لائسنس ہے، میں ابھی بھی کسی بھی ایئر لائن میں جا کر اپلائی کر سکتی ہوں اور پیسہ کما سکتی ہوں۔ فرحان کے پاس آج بھی طبلہ ہے، وہ بڑا اچھا بجاتے ہیں، ہم سب بڑا پسند کرتے ہیں، اور فرحان آلریڈی جب خدمت میں نہیں تھے تو طبلے سے بہت اچھا پیسہ کماتے تھے۔ پاکستان کے نامور سنگرز کے ساتھ انہوں نے بجائے، اسپیشلی میں ووکلسٹ کی بات کر رہی ہوں جو کلاسیکل سنگر ہیں۔ تو میرا اور فرحان کا خدمت میں آنا قطعی طور پر مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا۔ کل انکل سہیل ہمارے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ چرچز بنتے جا رہے ہیں، لوگوں نے خدمت کو کاروبار بنا لیا، اور ایسا ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتی، لیکن جہاں تک تعلق میری اور فرحان کی خدمت کا ہے، ہماری خدمت کا مقصد مسیح یسوع کے لیے کلیسیا کو تیار کرنا ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا ہے، میں جیسے حوالہ پڑھا سسٹر نے بڑا خوبصورت، دیانتداری پر ہے۔ آج کا جو ہمارا کلام ہے وہ یہ ہوگا، کیا میں دیانتدار ہوں؟ یہ کوشچن آج ہم سب کے لیے ہے، میرے لیے، خدا کے لیے، کلیسیا میں جتنے بھی ممبرز بیٹھے ہیں، آپ سب کے لیے سوال ہے کہ کیا میں دیانتدار ہوں؟ اور جب بات دیانتدار کی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی امانت ہے، کوئی چیز ہے جس کی ٹیک کیئر یا جس کا کچھ ورکنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو کرنے میں، اس کو برتنے میں جو ہمارا رویہ ہے وہ ہماری دیانتداری کا تعین کرتا ہے کہ کیا ہم اس میں دیانتدار ہیں یا نہیں ہیں۔ جب بات دیانتداری کی آتی ہے تو میں ایک چیز آپ سب پر واضح کر دوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری کائنات کا، آسمان اور زمین کا، چیزوں کا، جانوروں کا، انسانوں کا، ہمارے گھر، کاروبار کا، ہماری اولاد کا مالک کون ہے؟ ہر ایک چیز کا مالک کون ہے؟ تھوڑا سا نا آپ نے رسپونڈنگ رہنا ہے، مالک کون ہے؟ خدا مالک ہے ہر ایک چیز کا۔ آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کی اولاد، آپ کا خاندان کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ اگر سب چیزوں کا مالک خدا ہے تو پھر میں کیا ہوں؟ پھر آپ کیا ہیں؟ پھر ایک باپ ہے تو سوچے کہ پھر میں کیا ہوں؟ یہ گھر میرے ڈیڈی کے نام ہے تو میں کہوں یہ گھر ڈیڈی کا نہیں ہے، خدا کا ہے، تو پھر ڈیڈی کیا ہے؟ ڈیڈی مختار ہے۔ ڈیڈی کیا ہے؟ مختار ہے۔ اگر ہر چیز کا مالک خدا ہے تو پھر جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اور اگر اس سب کے ہم مالک نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ مختار ہیں۔ ہم اس کے اسٹیورڈز ہیں، کیپرز ہیں، وہ چیز ہمیں دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک جوڑے کو اولاد ملتی ہے تو وہ اولاد کے مالک نہیں ہے، وہ مختار ہے۔ وہ اولاد کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ وہ اس اولاد کو خدا کی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں یا نہیں، اس سے ان کی دیانتداری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے دیانتدار ہیں۔ ایک خادم ہے، ڈیڈی ہیں، فرحان ہیں، یہ پاسبان ہے چرچ کے، خدام ہیں یہ کلیسیا کے مالک نہیں ہیں۔ مالک کون ہے کلیسیا کا؟ خدا ہے، لیکن یہ کلیسیا کے کیا ہیں؟ مختار ہیں۔ کلیسیا کے کیا ہیں؟
मुख्तार है। सो आप देखेंगे कि अगर हर चीज का मालिक खुदा है तो जितनी चीजें हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास है, जो खिदमत हमारे पास है, जो ओहदा हमारे पास है, जो डेजिग्नेशन हमारे पास है, जो कारोबार हमारे पास है, जो रुपया पैसा हमारे पास है, उसका मालिक कौन है? और जो चीज हमारी नहीं है, हम उसके महज मुख्तार हैं, तो उसके लिए हमें दयानतदार होना बड़ा जरूरी। हमारी दयानतदारी बड़ी अहम परफॉर्मेंस करती है उस सारे मामलात में। यूसुफ को जब पोतीफर ने देखा कि ये दयानतदार है, ये बड़ा ईमानदार शख्स है, तो उसने अपने घर का सारा निजाम यूसुफ के हाथों में दे दिया। यूसुफ बहुत दयानतदार था। लिखा कि पोतीफर को कोई होश नहीं होती थी सिवाय खाने पीने के। सारा घर कौन संभालता था? यूसुफ संभालता था। सो एक दिन यूसुफ, पोतीफर की बीवी ने यूसुफ को ज़िनाकारी करने के लिए आमादा किया, तो यूसुफ ने उसे क्या कहा? उसने कहा, देख मेरे मालिक पोतीफर ने सब कुछ मेरे हाथों में सौंपा है, उसने हर चीज मेरे इख्तियार में दी है सिवाय तेरे। अब यूसुफ इस बात का इकरार करे कि मैं पूरे घर का सारी चीजों का मुख्तार हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, तो उसकी बीवी है, मेरा तेरे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर मैं करता हूँ तो खुदा की नजर में ये बहुत बड़ी बदकारी है। यूसुफ एक अच्छा मुख्तार होने का सबूत देता है, वो दयानतदार होने का सबूत देता है। मैंने कहा हमारे पास जो कुछ भी है उसका मालिक कौन है? खुदा है। और मेरे अजीजों, खुदा हमारी दयानतदारी पर नजरें लगाए हुए हैं कि क्या हम दयानतदार हैं, क्या हम खुदा के साथ दयानतदारी के साथ चल रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में 38 तमासील है जो यीशु मसीह ने बयान की। उन 38 तमासील में से 16 तमासील ऐसी हैं जो मसीह यीशु ने सिर्फ अच्छे मुख्तार होने पर, दयानतदार होने पर दी है, स्टीवर्डशिप पर। अगर आप नए अहदनामे का बगौर मुताला करें तो हर 10वीं आयत हमारी दयानतदारी पर सवाल उठाती है। नए अहदनामे में ईमान के बारे में 500 के करीब आयात हैं। नए अहदनामे में दुआ के बारे में भी 500 के करीब आयात हैं। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि दयानतदारी और अच्छे मुख्तार होने के बारे में कितनी आयात हैं? 2000 आयात है नए अहदनामे में कि क्या हम दयानतदार हैं या नहीं, जो हमें दयानतदारी का सबक देती है, दयानतदारी के बारे में सिखाती हैं, दयानतदारी का सबक देती हुई वो आयात हमें नजर आते हैं। मैंने कहा खुदा इस बात में बहुत दिलचस्पी रखता है कि क्या हम दयानतदार हैं या नहीं। और जब दयानतदारी की बात आती है तो उसमें हमारा कारोबार, घर बार सब कुछ आता है, लेकिन टॉप लिस्ट पे एक चीज आती है और वो रुपया पैसा। टॉप लिस्ट पे क्या चीज आती है? क्या हम रुपए पैसे के मामले में खुदा के साथ दयानतदार हैं? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? मोस्टली ये टॉपिक लोगों को नहीं पसंद होता। सो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि क्या हम अपने रुपए पैसे में जो हम कमाते हैं, जो हमारे पास है, उस सब में खुदा के साथ दयानतदार हैं? आप जानते हैं क्यों? खुदा क्यों इतनी दिलचस्पी रखता है कि हम रुपए पैसे में कैसे हैं? क्योंकि हमारे दिन का ज्यादातर हिस्सा रुपए पैसे को सोचने में गुजरता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? मैं तो दोनों हाथों से एग्री करती हूँ, क्योंकि सारा दिन हमें फिक्र होती है, ये करना है, बिल देना है, कपड़े लाने हैं, खाना पीना है। हमारी जिंदगी की हर चीज पैसों के साथ जुड़ी है। हम सारा दिन सोचते हैं हमने किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, हमने बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, बच्चों के कपड़े लाने हैं, फलां रिश्तेदार की शादी है, उन्होंने हमें इतना दिया था, हमने भी उनको इतना देना है। सो देखें कि दिन का ज्यादातर हिस्सा हम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो पैसा फिर हमारी बड़ी कमजोरी नहीं बन गया, हमारी जिंदगी का नाजुक हिस्सा नहीं बन गया। तो खुदा, मैंने कहा, इस पर नजरें लगाई है कि क्या हम इस मामले में खुदा के साथ दयानतदार हैं या नहीं। आज ईमानदार, हम ईमान के सुरमाओं के बारे में सीख रहे हैं। सो ईमानदारों से सवाल है कि क्या मैं दयानतदार हूँ? क्या मैं दयानतदार हूँ? जो रुपया पैसा मैं कमा रहा हूँ उसमें मैं खुदा के साथ दयानतदार हूँ। मेरे चीजों, ना सिर्फ खुदा इस बात में दिलचस्पी रखता है, इब्लीस इस बात में बड़ी दिलचस्पी रखता है। आप कितना पैसा कमा रहे हैं,
آپ کس طرح سے پیسہ کما رہے ہیں, آپ اس پیسے کو کس طرح سے خرچ رہے ہیں, کہاں کہاں لگا رہے ہیں. ابلیس بھی اس بات میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی ذریعے سے وہ آپ کو بد دیانت ثابت کر دے تو آپ کو ایسے مقام پر لے آیا ہے جہاں پر آپ کے سر پر خدا کا ہاتھ نہیں. وہ آپ کو ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر چکا ہے جہاں پر آپ کی زندگی میں برکتیں نہیں, لانتیں آنا شروع ہو چکی اور وہ کامیاب ہو جاتا. میرے عزیزوں, دیانتداری بڑا اہم ایلیمنٹ. اور میں نے کہا روپے پیسے میں بھی اگر سب سے پہلی چیز ہے نا تو وہ دائی کون سی ہے؟ ہماری کمائی کا 10واں حصہ 10% وہ ہماری دیانتداری کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. ہماری دیانتداری کا آغاز اس سے نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے قرض لیا تو اسے واپس کر دیا. ہماری دیانتداری کا آغاز اس سے نہیں ہوتا کہ ہم نے بچوں کی فیس ٹائم پر دے دی. ہماری دیانتداری کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ کیا ہم نے خدا کا حصہ خدا کو دیا, اور اگر ہم نے نہیں دیا, اگر ہم نہیں دے رہے تو ہم دیانتدار نہیں, ہم خدا کے ساتھ دیانتدار نہیں. ہماری دیانتداری کا آغاز 10ویں حصے سے ہوتا ہے, 10% سے. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے خالق کے ساتھ, اپنے خدا کے ساتھ دیانتدار نہیں تو وہ انسانوں کے ساتھ کیا دیانتدار. اگر میں اپنے خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں, تو پھر بیوی, شوہر, بہن بھائیوں کے ساتھ کیا بھی وفا ہم کر رہے ہیں, کتنی بھی وفاداری ہم کر لیں گے اگر ہم اپنے خالق کے ساتھ وفادار نہیں. دائیں کی یا ہدیہ نذرانہ جو بھی ہم دیتے ہیں, یہ ہماری دیانتداری کو کیوں معیار کرتا ہے؟ اس سے کیوں پتہ چلتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب یسوع نے کہا کہ اگر تم تھوڑے میں دیانتدار نہیں تو تم پھر زیادہ میں بھی دیانتدار نہیں ہو سکتے. سب سے پہلی بات, یہ جو ہم دائیں کی دیتے ہیں, ہدیہ جات دیتے ہیں, خدا کے حضور نذرانے دیتے ہیں, یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ اگر آپ انگلش ڈکشنری میں دیکھیں دائیں کی لکھیں, ٹائٹ لکھیں تو اس کے لیے آتا ہے 10% یا 10واں حصہ جو آپ چرچ کو دیتے ہیں, اپنے چرچ کو, جس چرچ سے آپ بلونگ کرتے ہیں آپ اس کو دیتے ہیں. اور اگر آپ عبادت کے لیے انگلش ڈکشنری میں دیکھیں آکسفورڈ میں تو اس ڈکشنری میں لکھا ہے, میں اس کا میں ترجمہ بتاتی ہوں, کہ خدا کے لیے تقدس اور اس کی عزت کا احساس, اس کی عزت کا احساس یا اس کا اظہار عبادت ہے. آپ کے دل میں خدا کی عزت ہے, خدا کا تقدس ہے, وہ احساس ہے, لیکن اس احساس کا اظہار دونوں مل کر کیا بناتے ہیں؟ آپ کی عبادت بناتے ہیں. تو سوال ہے کہ ہم خدا کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم ماہانہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, ویکلی, سالانہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, کبھی کبھار خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کس طرح سے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ میں عبادت کی تھوڑی اور ڈیفینیشن آپ کو کلیئر کر دوں اور بڑی سادہ کر کے بتاؤں, اور وہ یہ ہے, آپ کی زندگی میں, آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں خدا کا پہلا درجہ ہونا آپ کی عبادت ہے. آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں خدا کا پہلا درجہ ہونا آپ کی کیا ہے؟ وہ آپ کا کاروبار ہے, اس میں پہلا درجہ کس کا ہو؟ آپ کی جاب ہے, اس میں پہلا درجہ کس کا ہو؟ آپ کا خاندان ہے, بیوی بچے ہیں, لیکن ان سب کے باوجود پہلا درجہ کس کا ہو؟ تو یہ آپ کی عبادت ہے. خدا کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں پہلا درجہ دینا عبادت ہے. ہمارے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کی کتنی عزت کرتے ہیں, کتنی تعظیم کرتے ہیں, خدا کو کتنا آنر کرتے ہیں. اگر آپ ہم سال اس کے 3 باب کی 9 آیت پڑھیں تو لکھا, اپنے سارے مال سے اور اپنے پھلوں کی پیداوار کے پہلے پھلوں سے, جو آپ کے پاس مال ہے, جو آلریڈی آپ کے پاس ہے, پھر جو آپ کی پیداوار ہے, ہو سکتا ہے وہ سالانہ ہو سکتا ہے وہ ماہانہ ہو سکتا ہے وہ ویکلی ہو, ہفتہ وار ہو, وہ کہتا ہے اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی کیا کرو؟
ताजीम करो। खुदा की क्या करो? ताजीम का मतलब क्या? खुदा की तारीफ करना, खुदा की तमजीद करना। तो हमने तो सीखा ताजीम गाकर होती है, ताली बजा कर होती है, हम गाकर करते हैं, हम अपना वक्त देकर खुदा की ताजीम करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों उसके साथ ये भी ऐड करें कि हम अपने रुपए पैसे से भी खुदा की ताजीम करते हैं। हम अपनी जेब से देकर भी खुदा की क्या करते हैं? ताज़ीम करते हैं। ये एक इबादत का हिस्सा है, क्योंकि हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारी जेब में मौजूद पैसा या जो हम मंथली कमा रहे हैं उस रुपए पैसे पर भी किसका हक है? खुदा का हक है। उसका मालिक कौन है? खुदा उसका मालिक है। हमारा दायित्व की देना इस बात का इकरार है कि सारी चीज का मालिक कौन है? खुदा। इससे पहले कि दायित्व की शरीयत का हिस्सा बनती, हम अगर अब्राहम की कहानी पढ़ें 17वें बाब में, जब अब्राहम लूत को छुड़ा कर लाता है, वहां से बहुत सारा माल लेकर आता है, उसके पास बहुत सारा सोना चांदी जानवर होते हैं जो वो लेकर वहां पर आता है। मलके सदक वहां पर आता है, उसको मिलता है, उसे मुबारक कहता है, उसको बरकत देता है। तो अब्राहम उस बरकत के बदले क्या करता है? लिखा उसने अपने सारे माल का 10वां हिस्सा उसको दे दिया। अब्राहम कोई 10,000 नहीं वहां से लाया था जो उसने बड़ी आसानी से 1,000 निकाल दिया, पूरा माल था। और अब्राहम को यकीनन वक्त लगा होगा सारा कैलकुलेट करने में, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितने जानवर हैं। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसने अपने सारे माल का 10वां हिस्सा दिया। उस वक्त तो हुक्म नहीं था, फिर अब्राहम ने 10वां हिस्सा क्यों दिया? क्योंकि वो खुदा को ऑनर करता है, वो खुदा की इज्जत करते हुए नजर आता है, वो खुदा की ताजीम करते हुए नजर आता है अपने माल से। सो अमसाल की किताब में सुलेमान बादशाह कहता है अपने सारे माल से और अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदा की क्या करो? ताजीम करो। ये खुदा की ताजीम है, खुदा की इज्जत है। इबादत और दायित्व की आपको बड़ी रेलेवेंट नजर आएंगी। अगर आप मेरे साथ निकालें कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, इसका 9वां बाब। अब गौर से सुने, मैं 6ठी आयत से पढ़ूंगी। लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये हदिया और नजराने के बारे में पौलुस रसूल बात कर रहे हैं। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। ना दरेक करके, ना लाचारी से। कैसे देना है? खुशी से। खुदा किनको अजीज रखता है? खुशी से देने वालों को। इबादत खुशी से तो इबादत की जाती है। ज़बूर 100 और दुआएं पढ़े, अहले जमीन खुदावंद के हुजूर किसका नारा मारो? खुशी का नारा मारो। फिर दूसरी आयत में कहता है खुशी से खुदावंद की इबादत करो। किससे इबादत करनी है? खुशी से। पौलुस कहता है खुदा किनको अजीज रखता है? खुशी से देने वालों को। सो देने के साथ हमारी खुशी शामिल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि खुदा को देना हमारी इबादत का हिस्सा है। हमारी इबादत का क्या है? हिस्सा है। खुदा को देना हमारी इबादत का हिस्सा है। खुदा को दे रहे हैं तो ये क्या है? हमारी इबादत है। खुदा को दे रहे हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं, हम अल्फाजों से कहते हैं खुदावन तू आसमान और जमीन का मालिक है, तूने सब कुछ खलक किया, ये सब कुछ तेरा है। खुदावन मेरा खानदान तूने दिया, तूने मुझे अच्छा खानदान दिया, बीवी बच्चे दिए, अच्छा कारोबार दिया। ये हम अल्फाजों से फिर हम अपना वक्त देकर खुदा की इबादत करते हैं। और ना सिर्फ वक्त देकर, हम अपने रुपए पैसे से भी खुदा की क्या करते हैं? इबादत करते हैं, ताजीम करते हैं। अब अगर रुपए पैसे से खुदा की इबादत हम करते हैं, हम खुदा की ताजीम करते हैं जो हमारे पास है, तो फिर इसके पीछे खुदा की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हमारे चंद हजार से खुदा का तो कुछ नहीं बनने वाला, या खुदा को तो कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं, क्योंकि खुदा तो कहता है जमीन और उसकी सारी मामूरी किसकी है? खुदा कहता है ये मेरी है। सारी जमीन, इसके अंदर जो कुछ है वो किसका है? खुदा का है। फिर खुदा हमारे चंद रुपयों में, चंद हजार में क्यों दिलचस्पी रखता है? ऐसी क्या वजह है कि खुदा चाहता है कि अगर मैं 20,000 कमाती हूँ तो मैं 2,000 खुदा को दूँ? इसके पीछे रीजन क्या है? खुदा चाहता है
آپ رجوع لائیں. میں سب نکالے ملاکی نبی کی کتاب. پرانا عہد نامے کا آخری نبی کون ہے؟ ملاکی بھی ٹھیک آنسر ہے کیونکہ کسی اسٹڈی میں ہم نے ملاکی کا بھی سیکھا. یوحنا استاد کی تعلیم کے لحاظ سے اور نئے عہد نامے میں ان کا ذکر ہے لیکن وہ فالو پرانے عہد نامے کے سسٹم میں کر رہے تھے. سو پرانے عہد نامے کا آخری نبی چونکہ بچوں نے کہا ملاکی. سو پرانے عہد نامے میں کتنے سالوں کا گیپ ہے؟ 400 صدیوں کا دور. اس سے پہلے کہ خدا لوگوں سے بات کرنے میں خاموش ہو جاتا, خدا کمیونیکیشن کٹ آف کر دیتا, خدا نے ملاکی نبی کے ذریعے سے جو خدا کے دل کے قریب دکھ تھے نا, جن چیزوں سے خدا بڑا بیزار تھا, ملاکی کی کتاب میں درج کرنا. ملاکی نبی کی کتاب ٹوٹل 4 ابواب ہیں اس کے. ان 4 ابواب کے اندر آپ خدا کی ان بیزاریوں کو دیکھیں گے جو خدا بنی اسرائیل سے محسوس کرتا ہے. طلاق سے, خدا کہتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں. یہودی اپنے رویے سے, اپنے سسٹم سے عورت کو نیچا دکھانے کے لیے حالات فرق پیدا کیے, خدا کے مخالف ہوئے. خدا نے کہا تو نے اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی. خدا بیزاری کو اظہار کرتا ہے. اس کے بعد جب ہم تیسرے باب میں آتے ہیں پھر خدا دائیکی اور ہدیے کے بارے میں بات کرتا ہے. اس سے پہلے کہ خدا بات کرنا چھوڑ دیتا, اس سے پہلے کہ خدا نبی بھیجنا چھوڑ دیتا, وہ 400 سال کا گیپ آنے سے پہلے خدا نے اپنے اعتراضات اسرائیل کو دیے. ملاکی کی کتاب اس کے تیسرے باب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا ایک بڑی بات کرتا ہے. غور سے سنیے گا, میں 6 آیت سے پڑھوں گی, تیسرے باب کی 6 آیت. کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں اس لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے. کہتا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ بہت بڑی قوم ہوگی اس لیے میں نے برباد نہیں کیا کیونکہ میں لا تبدیل ہوں. میں نے جو عہد کیا تھا ابراہیم کے ساتھ وہ پورا کر رہا ہوں. پھر کیا کہتا ہے, تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا, رب الافواج فرماتا ہے. لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے, تب سے ہی تم لوگ بے وفا رہے ہو, تب سے تم لوگ نافرمان رہے ہو. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میری طرف رجوع کرو تو میں بھی تمہاری طرف رجوع کروں گا. لیکن آپ پوچھتے ہیں کہ کس بات میں رجوع کریں, ہم کس بات میں خدا کی طرف دھیان دیں, ہم کس بات میں خدا کی طرف غور کریں, ہم کس بات میں خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں. تو خدا کہتا ہے تم کہتے ہو کہ کس بات میں رجوع ہو. کیا خدا کیا جواب دے رہا ہے, کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. پھر خدا کہتا ہے دا یکی اور ہدیہ میں. کہتے تم لوگ مجھے کس بات میں ٹھگتے ہو, دا یکی اور ہدیہ میں. تم لوگ مجھے دا یکی اور ہدیہ میں ٹھگتے ہو. اور اس سے پہلے خدا کہہ رہا ہے کہ تم میری طرف رجوع, تم لوگ کا میری طرف دھیان. پھر ہمارا دھیان اگر خدا کی طرف ہے تو اس کا اظہار کس سے ہوتا ہے, دا یکی اور ہدیہ سے. کہتا ہے کہ تم میری طرف رجوع. میرے عزیزوں, میں نے کہا خدا کو ہمارے روپے پیسے میں دلچسپی نہیں ہے. ہم روپے پیسے کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں, خدا کو اس چیز میں دلچسپی ہے. خدا کہتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا دھیان میری طرف نہیں ہے. اگر آپ زبور 50 اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو لکھا اگر میں بھوکا ہوتا تو تم سے نہ کہتا. خدا کہہ رہا اگر میں بھوکا ہوتا تو تم سے نہ کہتا, کیونکہ زمین اور اس کی ساری معموری کس کی ہے, میری ہے. یہ میری ہے, میں تم سے کیوں. خدا ہمارے چند ہزار روپیوں میں اس لیے دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ان چند ہزار روپیوں میں ہماری جان اٹکی ہوئی ہے. ہم ان چند ہزار روپیوں سے بڑا بیزار ہے, پریشان ہے, فکر میں ہے, کیونکہ ہمارے لیے ایک آج کی مہنگائی کے دور میں تو 100 روپیہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ تم نے مجھے ٹھگا, تم میری طرف رجوع نہیں آتے. خدا آپ کی رفاقت کا طلبگار ہے, خدا آپ کا طلبگار ہے. خدا چاہتا ہے آپ اپنا آپ خدا کو سونپ دیں. جب آپ اپنا آپ خدا کو سونپیں گے تو آپ کا روپیہ پیسہ کس کا ہوگا,
خدا کیوں چاہتا ہے کہ آپ چرچ میں انویسٹ کریں؟ خدا کیوں چاہتا ہے کہ آپ خدا میں اپنا پیسہ انویسٹ کریں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی، جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا کیا لگا رہے گا؟ انٹرسٹ، شوق بھی ادھر ہی ہوگا جدھر پیسہ لگایا، دھیان بھی ادھر ہوگا جدھر پیسہ لگایا۔ سو اپنے لیے مال زمین پر جمع نہ کرو، آسمان پر جمع کرو، جہاں پہ نہ کیڑا کھاتا ہے نہ زنگ لگتا ہے۔ تو میں نے کہا خدا ہمارے روپے پیسوں میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر آپ اپنا برتھ ڈے کرتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں، آپ کسی بہن یا بھائی کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ خود نہ آئے اور وہ گفٹ بھیج دے تو آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا۔ وہ کہے کہ سوری میں بڑا مصروف، میں نہیں آ سکتا، یہ گفٹ آپ میری طرف سے رکھ لیں۔ شاید فرسٹ ٹائم آپ سوچے چلے کوئی بات نہیں، اب اگلے سال پھر برتھ ڈے کرتے ہیں، پھر اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو بلاتے ہیں، وہ آپ کا بہن یا بھائی دوست پھر گفٹ بھیج دیتا ہے، خود نہیں آتا، تو آپ پھر ناراضگی کا اظہار کریں گے اور آپ اسے شاید اسی وقت آپ اسے کال کریں گے میں آپ کے گفٹ کا بھوکا، وہی مجھے آپ کی گفٹ نہیں چاہیے، میں تو سیلیبریشن میں آپ کو چاہتا ہوں۔ اگر آپ بیٹی یا بیٹے کی شادی کریں، رشتے دار کوئی بھی نہ آئے، پیسے بھیج دیں، تو کیا ہم نے پیسوں اکٹھے کرنے کے لیے شادی کی یا ان کو اس لیے بلایا کہ صرف پیسے اکٹھے ہوں؟ نہیں، ہم ان کی اہمیت کو رکھتے ہوئے انہیں بلاتے ہیں کہ وہ رشتے، وہ ناطے، وہ دوست ہمارے لیے اہم ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس خوشی میں شامل ہوں۔ خدا صرف آپ کے دائیں کی، آپ کے ہدیے میں نہیں بلکہ آپ میں دلچسپی رکھتا ہے، اور خدا جانتا ہے جب آپ اپنا روپیہ پیسہ خدا کے گھر میں انویسٹ کریں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا رجحان خدا کی طرف ہوگا، نہ چاہتے ہوئے آپ کا دھیان چرچ کی طرف ہوگا، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کا بھروسہ روپے پیسے سے اٹھے اور خدا پہ ہو جائے، آپ کا دھیان روپے پیسے سے اٹھے اور کس کی جانب ہو جائے؟ خدا کی طرف۔ خدا ہماری دائی کے ہدیے میں دلچسپی نہیں رکھتا، حقیقت میں وہ ہم میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں وجہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان خدا کی طرف، خدا ہمیں چاہتا ہے، خدا ہم میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر، ایک کسان تھا، اس کے بیٹے تھے 4، اور وہ کسان اپنے گاؤں کا سب سے امیر شخص تھا۔ ہر سال اس کی فصل سب سے اچھی بنتی تھی، ہر سال اس کا مال تھا وہ سب سے زیادہ بنتا تھا، گندم کی فصل ہو، چاول کی فصل ہو، گنے کی فصل ہو، وہ سب سے اچھی بناتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے ان فصلوں میں بہت کام کاج کرتے تھے۔ اس کے بیٹوں کے دوست کبھی شادی بیاہ میں جاتے وقت ضائع کرتے، لیکن اس کے 4 بیٹے کبھی بھی زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے، وہ مسلسل کام میں رہتے۔ ایک دن اس کسان کا دوست اس کے پاس آیا، اس نے کہا بھائی ہر سال آپ گاؤں کے امیر ترین شخص ہیں، ہر سال آپ کی فصل سب سے اچھی ہوتی ہے، ہر سال آپ سب سے زیادہ پروفٹ کماتے ہیں، ہر سال آپ سب سے زیادہ اچھا پیسہ کماتے ہیں، پھر آپ اپنے بیٹوں سے اتنا کام کیوں کرواتے ہیں؟ آپ کتنی اچھی اور فصل چاہتے ہیں اور کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہ آپ دن رات اپنے بیٹوں سے کام کرواتے ہیں؟ اس کسان نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں اپنے 4 بیٹوں سے دن رات اس لیے کام نہیں کرواتا کہ مجھے سال کے آخر میں اچھی فصل ملے، میں اس لیے ان سے کام نہیں کرواتا کہ سال کے آخر میں میرے پاس بہت سارا مال ہو، میرے پاس بہت مال ہے، بہت فصلیں ہیں، بہت میرے پاس زمینیں ہیں، میں اپنے بیٹوں سے مسلسل اس لیے کام کرواتا ہوں کیونکہ میں سال کے آخر میں اچھے کسان چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ اچھے کسان بنیں۔ خدا جب ہم سے چاہتا ہے ہم اپنے روپے پیسے میں دیانتداری برتے، روپے پیسے میں سب فضول خرچی خدا کبھی پسند نہیں کرے، اور جہاں پر ہمیں دینا چاہیے جب نہیں دیں گے وہ بھی خدا پسند نہیں کرے گا۔ خدا چاہتا ہے ہم روپے پیسے کو برتنے میں میانہ روی اختیار کریں، ہمارے پاس بیلنس طریقہ ہو پیسوں کو خرچنے کا، ایسا نہیں کہ کوئی بہن یا بھائی دائی کی دے دے اس کے بعد جائے اور اڑا دے پیسے، نو، خدا آپ کو مکمل طور پر روپے پیسے میں ایماندار چاہتا ہے، دیانتدار چاہتا ہے، تاکہ آپ ان کو خرچنے میں، اس ناراست دولت میں آپ خدا کے حضور کیا ہوں؟ دیانتدار ہوں۔ اور خدا آپ کو اس طرح سے بلڈ کرنا چاہتا ہے۔ آپ سب سے بیسٹ اگر ہم خدا کی کوئی تعظیم کر سکتے ہیں نا، وہ ہمارا روپیہ پیسہ۔ ٹرسٹ می، خدا نے جو ہمیں برکتیں دی ہیں، کمانے کی طاقت دی ہے، ہمارے پاس کاروبار ہے، اچھی جاب ہے، اچھا سیٹ اپ ہے، سارا کچھ ہے، ان سب کے باوجود اگر ہم خدا کی تعظیم روپے پیسے سے نہیں کرتے تو ہم اچھے دیانتدار ثابت نہیں ہوتے۔ ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم اچھے دیانتدار نہیں ہیں۔ فقیر فریسیوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کیسر کو جزا دینا روا ہے؟ کیا کیسر کو ٹیکس دینا چاہیے؟ اس دور میں کون بادشاہ تھا؟
कैसर औगस्तस कैसे था? तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मुझे एक सिक्का दे। यीशु उनके अंदर की बात समझ गया कि अब ये, क्योंकि मैं तो आसमान की बादशाही की बातें करता हूँ, और अगर मैं कहूँ कि नहीं जमीन वालों को देने की जरूरत नहीं है, तो ये मुझे कहेंगे कि देखिए ये हुकूमत के खिलाफ चल रहा है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं आप कैसर को दिया करें, तो कहेंगे ये तो बड़ी आसमान की बादशाही की बातें करता है, ये दुनियादारी बता रहा है। यीशु ने कहा मुझे एक सिक्का दे। यीशु ने सिक्के की तस्वीर को घुमाकर लोगों की तरफ किया, और यीशु ने कहा इस पर किसकी तस्वीर है? लोगों ने कहा कैसर की। तो यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो खुदा की तस्वीर किस पे है? खुदा की तस्वीर किस पे है? हम पे मोहर हुई है, उसने अपने पाक लहू से हम पर मोहर की है। अगर हम यीशु से बिलोंग करते हैं, अगर हम खुदा से बिलोंग करते हैं, हमारा घर बार बीवी बच्चे खुदा से बिलोंग करते हैं, हमारा कारोबार खुदा से बिलोंग करता है, तो हमारा रुपया पैसा भी खुदा से बिलोंग करता है। आपको पता है गायकी के लिए लफ्ज क्या है? अगर आप अखबार की किताब उसके 27वें बाब की 30वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है और जमीन की पैदावार की सारी गायकी, क्योंकि उस वक्त सारे खेती बाड़ी करते थे, तो खुदा ने कहा कि जमीन की पैदावार की सारी गायकी ख्वाह जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावन की है। किसी भी चीज का आप जो कुछ कमा रहे हैं, आपके पास जो कुछ आ रहा है, उस सारे का 10वां हिस्सा किसका है? खुदा का। लिखा है वो खुदावन के लिए पाक है। कल फरहान साहब ने बताया पाक के जो लफ्ज है वो कदोश, इब्रानी ज़बान का लफ्ज है कदोश, जिसका मतलब है अलहदा किया, सेपरेट। आपकी कमाई का जो 10वां हिस्सा ना वो आपका है ही नहीं, वो सेपरेट है, वो अलहदा है। किसका है? खुदा का है। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा के हुजूर गायकी ना देना, हदिया ना देना, नजराना ना देना, शुक्रगुजारियां ना देना, इस बात का सबूत है कि अभी तक हम खुदा की तरफ रजू नहीं है, अभी तक हमारा ध्यान खुदा की तरफ नहीं है, हमारा उस तरह से ध्यान खुदा की तरफ नहीं है जिस तरह से हमारा ध्यान खुदा की तरफ होना चाहिए। अब खुदा कहता है कि कोई खुदा को ठगेगा, कहते तुम लोगों ने मुझे ठगा। किस पे ठगा है? गायकी और गौर से सुनेगा ये बात, कोई बिशप, कोई पादरी या कोई नहीं कह रहा ये बात। पता है कौन कह रहा है? खुदा डायरेक्ट मलाकी नबी के थ्रू हम कलाम हो रहे। खुदा इस बात की शिकायत कर रहा है कि तुम लोगों ने मुझे किस में ठगा? किस में ठगा? गायकी और हदिया ला रहे। कैसर को तो देते हैं, खुदा को। कैसर कौन है? आपकी जो कमेटी वाली बाजी है ना, कैसर है। हम कमेटी नहीं कभी लेट करते, कमेटी टाइम से जाए। अच्छा कभी ऐसा हो आप एक माह कमेटी ना दे, अगले माह बाजी माफ कर देते हैं? कितने लोगों की कमेटियां चल रही हैं? खड़ा करिए, मेरी भी एक चल रही है। अच्छा हम कमेटी ना दे तो बाजी कहते हैं अगले महीने ना दे कोई बात नहीं, बाजी क्या कहते हैं? डबल साथ फाइन भी दें, लेके आओ। देते हैं ना, बच्चों की फीस देते हैं, भी देनी है, वो भी कैसर है, दे रहे हैं हम। अब पेट्रोल जितना मर्जी महंगा, आपने कहा मैंने नहीं पेट्रोल की, पेट्रोल पंप पे जाके कहे ना जरा कि पेट्रोल डालो, मैंने पैसे नहीं देने, भाई महंगाई बड़ी है, क्या आप कह सकते हैं? कैसर को दे रहे हैं। बच्चों की फीस दे रहे हैं, बच्चों की फीस 1 माह ना दे, 2 माह ना दे, क्या स्कूल वाले कहते चलेगा? नहीं दे। कितनी 3 माह की फीस ना हो तो क्या जमा करके नहीं देते? सिस्टर पिंकी करते हैं ना, वैसे जमा करके। मेरे पास भी बच्चे, उनकी माएँ भी जमा करके देते। फीस जब जमा होती है तो हम पूरी जमा करके देते हैं। कभी हमने सोचा मैंने कितने माह से दाई के लिए मैं जमा करके दूं? पादी साहब मैं अगले महीने तो शुरू कर दूं, मैं बस ये मेरा बस अगले साल से मैंने अब दाई की देने। लारे ठग रहे हैं हम खुदा को। मेरे साथ एक दफा ऐसे हुआ, मैंने जब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की ट्रेनिंग शुरू की तो मुझे स्टाइपेंड मिलना शुरू हुआ। सो मैंने कहा स्टाइपेंड कौन सी सैलरी है, तो मैंने दाई की नहीं दी। तकरीबन 1.5 साल इस काम में गुजर गया, और जब मेरी सैलरी आई तो मुझे जब फर्स्ट सैलरी मिली तो मैंने दाई की दी। तो मेरे बड़े भाई मुझसे पूछने लगे कि मुझे याद है अम्मा पिछले कई महीनों से मैंने नहीं देखा आप दाई की देते थे, तो आपने आज दाई की दी है इस सैलरी पे। तो मैंने कहा भाई पहले तो मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था। उन्होंने कहा कि वो जब आप सीख रहे हैं साथ साथ काम भी कर रहे हैं तो कंपनी वालों ने आपको अमाउंट दी, आपकी जेब में आई, आपने घर आके खर्ची। मैंने कहा जी मैंने खर्ची। कहते उसकी दाई की बनती है, आपको देनी चाहिए थी।
جب انہوں نے مجھے الفاظ یاد نہیں بٹ مجھے وہ چوٹ یاد ہے جو میرے دل پہ لگی. میں رات کو بڑی پریشان کہ میں نے پورا سال دائی کی یہ سوچ کے کہ یہ اسٹائپنڈ ہے میرا. بلیو بھی میں نے اپنے آفس میں کمیٹی ڈالی جو کوئی 30-40 ہزار کی. تو میں نے وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جو کمیٹی ہے وہ کس کے نام کی ہے. تو دائی کی کو انگلش میں کہتے ہیں ٹائٹ. تو میں نے ان بھائی سے کہا کہ سر آپ لکھیں ٹائٹ. تو ان کو لگا کہ ٹائی, تو انہوں نے تائیمہ لکھ دیا. یہ ریل ہے, میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کو یقین ہو کہ انہوں نے تائیمہ لکھ دیا. اب جب 1-2 ماہ گزرے انہوں نے بھائی سر نے مجھے بلایا کہ اس دفعہ مسامنا آپ کی کمیٹی نکلنی ہے تو آپ ریسیو کر لیجیے گا. تو کہتے وہ سب ہنسنا شروع ہو گیا. آپ کو پتا آفس میں پارٹی دیں جی آپ کی کمیٹی نکلی ہے. میں نے کہا اس میں سے میں 1 روپیہ نہیں خرچ کر سکتی. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ میری ٹائپ ہے. سو انگلش کا بھوت جو نا ایسا ایسا اتر رہا ہے, مجھے بڑا نقصان بھی ہوا انگلش کا. سو میں نے کہا یہ میری ٹائپ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کی تائی کی کمیٹی ہے. میں نے ان سے کہا سر یہ میری تائی کی نہیں, میں نے لفظ ٹائپ کہا تھا. میں نے ایکسپلین کیا جیسے آپ زکات دیتے ہیں اسی طرح ہماری دائی کی ہوتی ہے. سو میں نے اپنے پورے 1.5 سال کی کمیٹی, جو میری کمیٹی نکلی اس کی پوری جو دائی کی بنتی تھی وہ میں نے چرچ میں دی. اور اس سے کچھ ہی ماہ بعد مجھے ایئر ہوسٹس کی جاب بھی آفر ہوئی. ڈیڈی نے مجھے کال کی اور وہ بھی ایک معجزہ تھا, سلیکشن وغیرہ سارا کچھ ہوا. تو میں نے خدا کی برکت کو ریسیو کیا. میں نے دیکھا میری زندگی میں معجزہ ہو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیسر کو ہر روز دے رہے ہیں, ہر ہفتے دے رہے ہیں, ہر مہینے ہم کیسر کو دے رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم خدا کو نہیں دے. خدا کہتا ہے تم مجھے کیا کرتے ہو, ٹھگتے ہو. اور اگر خدا بڑے سخت الفاظ بولتا کہتا ہے بس تم سخت ملاؤ. بلیو می, میں نے پہلے ہی کہا, لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے سرمن کیا تھا, آپ لوگ ہمیں اتنی عزت اور اتنا پیار دیتے ہیں. اگر یہ دائیں کی اور ہدیہ میرے فرحان کے اختیار میں ہو تو ہم آپ سے کہیں بالکل نہ دیں. ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ آلریڈی ہمیں بہت پیار دیتے ہیں, بہت عزت. جتنی رات تو بڑی چیز سے آئی نہیں, آدھی نہیں آئی, سب بہت عزت کرتے ہیں. لیکن دائیں کی اور ہدیہ کا تعلق فرحان اور آمنہ باجی کے ساتھ بالکل نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اس لیے بات کا جب لوگ نہیں دیتے تو ہم اس لیے بھی ان کو ریلیف دیتے ہیں, ان کو وقت دیتے ہیں سوچنے کا, کیونکہ ہمارا نہیں ہے خدا کا. کیا وہ خدا کے لیے سوچتے ہیں؟ کیا وہ سوچتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ دیانتدار ہوں؟ کیا ہم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے بس تم سخت کیا ہوئے ملاؤں کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں اب برکت نہیں ہے. آپ کی زندگی میں اب کروا لیں دعائیں جتنی مرضی, خدا نہیں سنے گا. خدا کہتا ہے اب میں نہیں سنوں گا, کیونکہ خدا آپ کو جو محسوس کرتا ہے نا, جس سطح پہ خدا آپ کو دیکھتا ہے اس سطح پہ آپ کو دیانتدار نہیں بنتا. خدا کیا کہتا ہے آپ دیانتدار. ہماری زندگی میں نے ان 4 سالوں میں بہت تجربہ کیا, کیونکہ بینگ صرف اچھے مسیحی اور ایماندار چرچ ممبر ہونا ایک فرق چیز ہے. جب آپ خدمت میں آتے ہیں پھر آپ کے سامنے اور چیپٹرز کھل جاتے ہیں. جیسے میں یہاں پر کھڑی ہوں تو آپ سب کا ویو سامنے ہے, میں آپ سب میں سے دیکھ سکتی ہوں کون تھکا ہوا ہے, کون پریشان, کس کو نیند آ رہی, اب کون سوچ رہا ہے کہ میں نے اس مہینے سے دائی کی دینی ہے. سو میں ہر چیز کو نوٹس کر پا رہی ہوں. روح القدس رہنمائی دیتا ہے اپنے خدام کو. سو میں نے ایک چیز سے تجربہ کی نا ان 4 سالوں میں نے اچھے کاروبار بند ہوتے دیکھے, لوگوں کی اچھی سیلریز آتی فلوپ ہوتی دیکھنی. جب خدا کے ساتھ وفاداری کا تسلسل قائم نہ رہے تو ہمارے ہاتھوں میں آئے پیسے بھی جانا شروع. میں نے دیکھا ہے اچھا کاروبار چل رہا تھا, میری جاب بہت اچھی تھی, سب کچھ تھا, پتہ نہیں آنا وجہ ایک دم سے. تو ریلائز کریں کہ آپ کب سے خدا کے ساتھ دیانتدار نہیں, کب سے آپ نے خدا کے ساتھ دیانتداری کو مس کیا. تیسری چیز جو تھی, میں اب اس کو شارٹ کروں گی, آلریڈی ٹائم ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے, خدا آپ کو روحانی تازگی دینا چاہتا ہے. خدا آپ کو کیا دینا چاہتا ہے؟ خدا کہتا ہے خدا کہتا ہے بس تم سخت ملاؤ میں, کیونکہ تم نے بلکہ پوری قوم نے مجھے ٹھگا. پھر 10ویں آیت میں خدا کہتا ہے پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. کتنی؟ تھوڑی. اگر حالات میں ٹھیک تو خدا کہہ رہا ہے تھوڑی کر دے, جتنی بھی ہے وہ پوری.
खुदा कहता है पूरी दही की ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक और इसी से मेरा इम्तिहान करो। पहली बात क्या कह रहा है, मेरा क्या करो। भाई मुकद्दस कहती खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश, लेकिन खुदा दाई के मामले में आपको चैलेंज करता है कि फिर मुझे आजमाओ, मेरा इम्तिहान करो कि मैं आसमान के दरीचे खोल के बरकत बरसाता हूँ या मैंने इसलिए इसको हेडिंग दी, खुदा आपकी रूहानी ताजगी चाहता है, क्योंकि जब आप दाई की और हदिया देते हैं, आप 1000 रुपया कमा रहे हैं, आप कितनी दाई की देंगे? 100 रुपया। आप जब 1000 कमा रहे हैं तो कितनी दाई की देंगे? 100 रुपया। मेरे से तो आप दाई की ना दें, आप पूरा 1000 घर में खर्च करके देखें, पूरी उतर रही है। कम से कम खुदा को तो शामिल करें अपने घर में, खुदा को तो कहने वाले बनेंगे। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे साथ दाई के रिलेटेड एक मौजूदा हुआ। मैंने दुआ में एक आपको डाउन मैथ हम दाई की देते हैं, हम जो बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हैं हम दाई की देते हैं, हम जितना भी हमारे पास आता है उसमें से 10वां हिस्सा निकालते हैं खुदा, और खुदा ने मौजूदा किया। और उस वक्त हम काफ़ी परेशान थे और उसी दिन खुदा ने हमें 20,000 मुहैया किया। वो पिछले दिनों की बात है। खुदा कहता है कि तुम पूरी दाई की ज़खीरा खाने वाला, भी कहता है मेरा इम्तिहान करो, चेक करो मुझे। खुदा कहता है मुझे चेक करो, मेरा इम्तिहान करो, क्योंकि जब आप दाई की देते हैं तो आपका तवक्कल पैसों से उठता है और आप ईमान पर खड़े हो जाते हैं। किस पर खड़े हो जाते हैं? अब जरूरियात उन 1000-2000 से पूरी नहीं होगी, अब जरूरियात खुदा पूरी करेगा। फिर आपका भरोसा खुदा पे कायम होता है, फिर हम खुदा में कायम होना शुरू हो। मैंने कहा खुदा आपको ईमान पे खड़ा होना सिखाता है ताकि आप ईमान पर खड़े होना सीख जाए, आप ईमान की मजबूती को अपनी जिंदगी में हासिल करें। खुदा आपको चाहता है आप रूहानी ताजगी को। फिर अगली आयत में देखें खुदा क्या कहता है रब्बुल फर्श फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना हो। फिर ये कोई पादरी दावा नहीं कर रहा, कौन दावा कर रहा? खुदा का कलाम। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या, हम 1 माह दाई की देते हैं, 2 माह देते हैं, और फिर हम नजर लगा के देखते हैं सैलरी बढ़ी कि नहीं, कर्जे उतरे या नहीं। आपको ये की पॉइंट समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक बड़ा की पॉइंट है, बड़ा अहम नुकता है कि दाई की देने का मकसद हमारे ईमान की मजबूती है। जिस दाई की जितनी दी है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है वो दाई की देने के बाद आपका ईमान कितना मजबूत हुआ। जितना ज्यादा आपका ईमान मजबूत होगा उतनी ज्यादा बरकतें आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाए। जितना ज्यादा आपका ईमान होगा उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी में बरकतें, मैंने कहा, बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका ताल्लुक आपके ईमान के साथ है। खुदा आपको ईमान पर खड़ा होना सिखाता है। अगली आयत में खुदा कहता है और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करे। तुम्हारे दुश्मनों को जो आपके लिए आपकी जॉब में मसाइल है, आपके कारोबार में मसाइल है, खुदा उनको डांटे कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, इसकी कमाई में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसके कारोबार में मसला नहीं आना चाहिए। खुदा कहता है कि तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना जड़ा। कारोबार शुरू करेंगे 1000 से और 1000 से आप हजारों कमाएंगे। ये खुदा का तकाजा है, खुदा का वादा है कि जब आप खुदा के साथ ध्यानदार हैं तो खुदा उसमें आपको किस तरह से बरकत देता है, किस तरह वो चाहता है आपके ईमान की ताजगी हो। आखिरी और चौथा नुकता, खुदा आपको माली बहाली देना चाहता है। हम लोग जब एक चीज के लिए बड़े संजीदा होते हैं, हम हर रोज, बहुत से लोग जैसे जो मर्द हजरात हैं, कुछ बहनें भी हैं, अच्छी जॉब की तलाश में हैं, अच्छे कारोबार की तलाश में हैं। हम हर रोज कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा कारोबार हो ताकि हम क्या हो, माली तौर पर बहाल हो जाए, माली बहाली हो। तो एक चीज आपको वादा कर दूं, आपकी माली बहाली की जो इनिशिएशन है ना, जो आगाज है, वो दायकी से होती है। आप माली तौर पर तब बहाल होना शुरू होते हैं जब आप दायकी देना शुरू करते हैं। इसका आगाज कब होगा? जब आप 10वां हिस्सा लें। कोई इन्वेस्ट नहीं करना, कोई बहुत पैसा होना जरूरी नहीं, कोई बैकअप होना जरूरी नहीं, कोई सिफारिश होना जरूरी नहीं, बस आप दायकी दें और खुदा को अपना पार्टनर बनाएं।
تو جب خدا آپ کا پارٹنر ہوگا تو کوئی کاروبار نہیں رکے گا, کوئی جاب نہیں چھوٹے گی, کوئی سیلری کم نہیں ہوگی, کوئی گھر میں قرض نہیں رہے گا, کوئی پریشانی اور تردد آپ کو چھونے نہیں پائے گا, کیونکہ آپ نے کس کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے. سمپل. اور میں آپ کو ایک اور کی پوائنٹ بائبل کا ایک اصول بتا دوں. خدا جب بھی کسی کو برکت دینا چاہتا ہے, خدا پہلے پوچھتا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے. خدا نے جب آپ کو برکت دینی ہوتی ہے خدا آپ سے مانگے. ایلیا نبی سارپت کی بیوہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے, مجھے روٹی بنا کے دو. تو وہ کہتی ہے میرے پاس تو ایک مٹھی آٹا ہے, اب میں کیا کروں گی, جاؤں گی اس کی روٹی بناؤں گی, میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور کیا ہوں گے, کیونکہ قحط ہے, کہیں کچھ کھانے کو مل نہیں رہا, حالات اتنے عجیب ہیں, کوئی پیسہ نہیں, مہنگائی بڑی ہے, پیٹرول اتنا مہنگا ہے, کچھ بھی نہیں بن پا رہا. ہم یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے, اس کے بعد ہماری کوئی امید. وہ مٹھی بھر آٹا اس عورت کی آخری امید تھی. ایلیا نے کیا کہا, ٹھیک ہے جا کے کھا لے. ایلیا نے کہا پہلے اس کی روٹی مجھے بنا کے لانا. اب وہ عورت ہوتی آیا تو بڑا نبی, ایک کی مٹھی آتا ہے, میں نے اور میرے بیٹے نے کہا نامی کہہ رہے ہیں مینو دے دے. اس نے کیا کیا, اس عورت نے جا کر ایلیا کے لیے روٹی بنائی, اس کو کھلائی, اور کیا لکھا خدا ان کے کلام میں, جتنا عرصہ وہ قحط رہا, جتنا عرصہ وہ کال رہا, اس عورت کے گھر سے نہ تو مٹکی سے آٹا ختم ہوا, نہ ہی تیل کی کپی میں سے تیل. سمپل. خدا پہلے پوچھے گا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے. ایلیا کا شاگرد الیشا آگے آتا ہے, اس کے پاس ایک نبی کی بیوہ آتی ہے, نبی ہے, اس کی بیوی ہے. وہ کہتی ہے میں تیرے نبیوں میں سے ایک کی بیوی ہوں, وہ مر گیا, نبیوں پہ بھی قرضے ہو سکتے ہیں. کہتی ہے ہمارا بڑا قرض دینے والا ہے, اب مجھے بتا میں کیا کروں. الیشا جانتے الیشا نے اس سے کیا پوچھا, تیرے پاس کیا ہے. الیشا نے کیا پوچھا, تیرے پاس کیا ہے. سوچتی کہ اتنا سا تو تیل ہے, اس کا میں نے کیا کروں. کہتی نہیں الیشا میرے پاس کچھ ہے. اے نبی میرے پاس کچھ. ہاں تیل کی کپی, اس میں تیل ہے. اس نے کہا لے آؤ, اس کو انڈیلنا شروع کرو, لے آؤ محلے کے سارے برتن. وہ سارے برتن بھرتے گئے, اور جب اس کے بیٹے نے اپنی ماں سے کہا نا محلے کے برتن بھی ختم ہو گئے, تب وہ تیل آنا رک گیا. اس لیے خدا نے کہا میں تمہیں اتنی برکت دوں گا کہ تمہارے رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی. میرے دلوں خدا کو دینا سیکھیں. پھر وہ کہتے اسی سے میرا امتحان کرو. کس سے, دائیں کی سے, ہدیے سے, نذرانے سے. کہتا ہے اسی سے میرا کیا کرو, امتحان کرو. یسوع سامری عورت کے پاس جاتا ہے جب اس کی زندگی بدلنے کو تھا, جب اسے نجات دینے کو تھا, جب اس کی زندگی سے شرمندگی ختم کرنے کو تھا, جب یسوع اسے نئی بہتر زندگی دینے کو تھا, تو یسوع نے اس عورت سے جانتے کیا کہا, کیا مجھے ایک گلاس پانی مل سکتا ہے. اور وہ سوچتی میں اپنے کام سے آئی ہوں, میں سے پانی مانگوں. اس نے کہا تیرے پاس تو کوئی برتن بھی نہیں. آپ کو پتہ اس نے انکار نہیں کیا, اس عورت نے یسوع کو انکار, اس نے کہا تیرے پاس برتن نہیں. پھر یسوع نے کہا اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے. وہ لمحہ جب اس عورت نے یسوع کے مانگنے کے عمل کو ایکسپٹ کیا, اس عورت کی زندگی میں معجزہ ہونا شروع. خدا نے اس کے ساتھ ہم کلام, اور اتنا بڑا بھید یسوع نے اس عورت کے سامنے کھولا. کیا خدا روح ہے. پوری بائبل میں نہیں اس طرح کا کسی کو پتا چلا, کوئی نبی نہیں جانتا. یہ علم کس عورت پر کھلتا ہے جس نے مسیح یسوع کو, وہ جو سامری تھی, جو گنہگار تھی, جو لوگوں کی نظر میں زناکار تھی, جب اس نے یسوع کی پیشکش کو قبول کیا, اس نے یسوع کو پانی دینے سے انکار نہیں کیا, تو یسوع نے اس کے اوپر یہ بڑا بھید کھولا اور کیا کہا کہ خدا روح ہے, اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی. اس کے بعد 5000 کو کھانا کھلانا ہے. یسوع چاہ رہا تھا کہ ان کو کھانا کھلائے. لکھا یسوع کو بھیڑ پر ترس آیا, تو یسوع نے کہ آسمان سے من برسے. یسوع نے کہا آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے. بڑا ایماندار بچہ نکلا, لے کے آیا, میرے پاس 5 روٹیاں اور اندریاس کو دی کہ میرے پاس یہ ہے. اس کی ماں نے پیک کر کے دی کہ تو بڑا یسوع پیچھے جانا ہے, چلو کھا بھی نہیں. وہ کھانا نہیں.
اتنے دن یسوع کے پیچھے چلو گے تو کھانے کو کچھ چاہیے بیٹا. اس کی ماں نے اس کو ٹفن پیک کر کے دیا کہ جا یسوع کی پیروی میں چلتا ہے. اور اگر وہ یسوع کی اتنی عزت کرتا تھا کہ اس نے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری امی مجھے ڈانٹے گی, میری ماما کہیں گی وہ تو آپ کا کھانا تھا, تو یسوع کو آیا ہے. اس نے کہا میرے پاس یہ ہے. اور جب وہ بچے کی 5 روٹیاں 2 مچھلیاں یسوع کے پاس آئی تو وہ بچے کی روٹی تھی, وہ بچے کی مچھلیاں تھی, وہ کس کی تھی؟ بچے کی تھی. لیکن جب اس نے یسوع کو دی تو اس خوراک سے 5000 سے زیادہ لوگوں نے کھایا. ہلیلویا. یسوع آج ایسے ایماندار چاہتا ہے. وہ بچہ بڑا دیانتدار تھا, اس نے یسوع کو معجزے کرتے دیکھا. وہ جان لگا اگر یسوع مجھ سے روٹی مانگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ. اس نے کہا اندریاس کو کہا یہ یسوع کا شاگرد. اس نے لوگ چھپا رہے ہیں اپنی روٹیاں بھی. جب 10,000 کے قریب لوگ ہیں, سوچیں کسی کے پاس کھانا نہیں ہوگا, پوچھ رہے ہیں کسی کے پاس کچھ ہے تو مائیں چھپا رہی ہوگی کیا کہ میرے بچے کا میں نہیں دینا. نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں. وہ بچہ بڑے ایمان کے ساتھ اٹھتا ہے, کہتا ہے میرے پاس آج آپ کے پاس کیا ہے خدا کو دینے کا, جس سے خدا آپ کو برکت دے سکے. کیا آپ خدا کو دے رہے ہیں جس کے بدلے وہ آپ کی زندگی میں معجزہ کر سکے؟ آپ نے خدا کو ایسا کیا دے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہم دائیکی کو دیکھتے ہیں پیسے. ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر کی ایک ضرورت ہو سکتا ہے, ہمارے ایک بچے کی فیس ہو سکتا ہے ہماری چینی آ جائے مہینے کی 1000 2000 سے 3000 سے. لیکن خدا اس کو ہماری عبادت سمجھتا ہے. خدا اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ ہماری عبادت. خدا جب ہم دائیکی دیتے ہیں خدا اس کو کس طرح دیکھتا ہے کہ ہمارا رجوع کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہماری روحانی تازگی ہوتی ہے. چوتھے نمبر پہ پھر اس کے بعد ہماری مالی بحالی شروع ہوتی ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں. جب ہم لوگ ایئر ہوسٹس کے انٹرویو کے لیے انہوں نے کہا آپ لوگ کا میڈیکل 2 ہوگا. میڈیکل 2 پوری باڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو مجھے تو تب بھی ڈر تھا میرے کوئی نہ کوئی بیماری نکل آنی ہے, تو میں نے نہیں سلیکٹ کرا. اور ڈیڈی کو بڑا ٹرسٹ تھا. ڈیڈی نے کہا آپ کی سلیکشن ہونی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں جب میں نے اپنی وہ 1.5 کی دائیکی جمع کرنے کے بعد ہی یہ معجزہ اس کے کچھ ماہ بعد ہوا. 700 کے قریب لڑکیاں تھیں جس میں سے ہم 80 لڑکیاں سلیکٹ ہوئی تھیں. اور جب ہمارا میڈیکل 2 گیا, ڈیڈی میرے ساتھ گئے تھے CMH میڈیکل 2 کرانے. ہر ٹیسٹ پہ میں ڈر رہی تھی کہ کوئی مسئلہ, کبھی بلڈ ٹیسٹ, ہارٹ چیک کر رہے ہیں, ECG وغیرہ سب کچھ. خدا کا شکر ہے سب کچھ نارمل ہو. اب انہوں نے کہا اپنی میڈیکل رپورٹ لے کے آفس آئے, ساری لڑکیوں کو بلایا. اب ہم ساری لائن میں بیٹھی ہیں. ہوا کیا, 2 لڑکیاں اندر گئیں اور جب وہ باہر ہیں تو آ کے کہہ رہی وہ تو اندر ماڈلنگ کروا رہے ہیں. ٹرسٹ می انہوں نے ایسے کہا آپ کو پتہ ہے انہوں نے جہاز میں مووا میں ہمیں چاہتے ہیں ہم ماڈلز کی طرح چلیں کیونکہ وہ اندر ماڈلنگ کروا رہے ہیں. تو ہم ساری لڑکیاں آپس میں بات کریں اور میں سوچ رہی تھی کہ مجھے تو کوئی ماڈل والی چال بھی نہیں آتی, تو کیسے ہوگا یہ. نہیں اندر تو ایک آدمی بیٹھا ہے بزرگ سا, وہ کہتا ہے چل کے دکھائیں, تو وہ ماڈلنگ کروا رہے ہیں, پھر آپ کے ہاتھوں کا مینیکیور پیڈیکیور چیک کر رہے ہیں. میں بڑی پریشان, میں نے تو کبھی زندگی میں پیڈیکیور مینیکیور نہیں کروایا, اب کیا ہوگا. خیر اب ساری لڑکیاں بڑی بن رہی ہیں, ہاتھ لوشن لگا رہی ہیں, نیل پینٹ لگا رہی ہیں, کیونکہ ہاتھ بھی پکڑ کے چیک کر رہے ہیں, واک بھی کروا رہے ہیں. جب میں اندر گئی تو بیٹھے ہوئے تھے ایک بزرگ, انہوں نے مجھے کہا اپنی میڈیکل رپورٹ دے, ساری چیزیں چیک کی, تو مجھے کہا میں چل کے دکھا. میں سمپل واک میں نے کی, میں چلی. جب اس نے اس رپورٹ میں نیچے لکھا نا, اس نے لکھا نو لمپنگ. مجھے اس سے سمجھ آ گئی کہ وہ ماڈلنگ نہیں کروا رہے, وہ چال چیک کر رہے ہیں کہ کڑیاں سیدھا بھی توڑ دیا. لیکن کیونکہ کئی لوگوں کا میڈیکل ایشو ہوتا ہے, ایک ٹانگ چھوٹی اور ایک بڑی ہوتی ہے. میڈیکل ایشو ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ایک ٹانگ چھوٹی اور بڑی, جب وہ چلتے ہیں تو اسٹیبل نہیں ہوتے. اب وہ چیک کر رہے تھے کہ کوئی ٹانگ میں فریکچر یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. وہ واک کروا کے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ میڈیکلی فٹ ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے بچیوں میں. پھر جب وہ ہاتھ چیک کرے تو ہاتھوں میں دیکھ رہے تھے کوئی انگلی وغیرہ کا فریکچر, کوئی ہاتھ کوئی گھٹنا وہ نہیں کبھی پہلے ٹوٹا ہوا, تاکہ اس کو نہ سلیکٹ کرے. کیونکہ ایئر کرافٹ میں جو فوڈ کی ٹرالیز ہوتی ہیں بڑی ہیوی ہوتی ہیں, اور پھر جہاز جب موو کر رہا ہوتا ہے پریشرائز ہوتا ہے تو آپ کو کافی زور لگانا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے. اس میں مطلب اگر فریکچر وغیرہ ہو تو سم ٹائمز پین بھی شروع ہو سکتی ہے. اب ڈاکٹر کیا چیک کر رہا تھا, چلوا کے چیک کر رہا تھا کہ یہ فزیکلی فٹ ہے, ٹھیک چل رہی ہیں, پیر چھوٹا بڑا نہیں ہے, کوئی فریکچر نہیں ہے ٹانگ میں, کوئی لنگڑا کے نہیں چل رہی, ہاتھ پیر ٹھیک ہے.
نہ تو کوئی وہ پیڈی مینیکیور چیک کر رہے تھے، نہ ہی وہ کوئی ماڈلنگ کروا رہے تھے، لیکن لڑکیاں باہر آ کے کیا سوچتی تھی کہ ہم سے کیا کروا رہے ہیں۔ آج ایمانداروں کے ساتھ بھی ایسا سوچتے خدا ہمیں پیسے اکٹھے کریں۔ جب آپ دعائیں کی دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے خدا یا خدا جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا پیسے نہیں اکٹھے کر رہا، خدا آپ کی دیانتداری کو چیک کر رہا۔ آپ سوچ کے اپنی کیا برائیاں کر لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے یا ویسے ہو رہا ہے، لیکن خدا کس بات کا ٹیسٹ کر رہا ہے؟ آپ کی خدا کس کو ٹیسٹ کر رہا ہے؟ دیانتداری کو۔ ہمیں آج ایمانداروں کو بہت غلط فہمی ہے۔ میں نہیں جانتی کون خادم کیا سوچ کر اپنی کلیسیا کو دائیں کی یا ہدیہ جات کے بارے میں سکھاتا ہے، لیکن ہم اپنی کلیسیا کو دائیں کی اور ہدیہ کے بارے میں اس لیے سکھاتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں سے لعنت جاتی ہے۔ ساحل کے لیے زوردار تالیاں، مجھے لگتا ہے دائیں کی کا آواز ہو گیا۔ ہم کیوں سکھاتے ہیں کہ ہماری کلیسیا سے کیا جاتی رہے؟ جاتی رہے، لعنت جاتی رہے، غربت جاتی رہے، پریشانی جاتی رہے، اور کیا آئے؟ دیانتداری، فرما برداری، عبادت، اور آپ خدا کے دیانتدار لوگ ہیں۔ خداوند آج بھی آپ سے اپنے کلام کے وسیلے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ دیانتدار ہیں؟ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بولیں۔ خوبصورت کلام کے لیے ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں گے۔